السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں غلام آل نبی چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان علاء الدین خلجی کا واقعہ۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور سلطان علاء الدین خلجی کے انصاف کا واقعہ کہ جب سلطان علاء الدین کے دربار میں ایک حاکم حضرت بو علی شاہ قلندر کے مرید کو پٹوا دیتا ہے اپنے ملازموں سے، تو کس طرح سلطان علاء الدین خلجی اس کا انصاف کرتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل غلام آل نبی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس ہی بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کہ مست اور بے خود تھا بازار سے گزر رہا تھا۔ آگے سے حاکم شہر کی سواری آ رہی تھی اور ہٹو بچوں کا شور ہو رہا تھا کہ سب راستے سے ہٹ جائیے، حاکم شہر آ رہے ہیں۔ مگر مست و سرشار مرید نے شاہی سواری کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حاکم کے چوکیداروں نے اس کو راستے سے ہٹ جانے کے لیے کہا، مگر اس نے ان کی بات نہیں سنی۔ چوکیداروں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ وہ ادمرا ہو گیا، مار مار کر اسے ادمرا کر دیا۔ وہ روتا ہوا سسکتا ہوا حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے جلال میں آ کر بادشاہ وقت سلطان علاء الدین خلجی کو خط لکھا۔ اس کا مضمون حسب ذیل تھا: اے علاء الدین خلجی، تمہیں بھلائی، نیکی اور بندگان خداوندی کی میں نے نصیحت کی تھی، مگر آج تیرے ایک حاکم نے میرے مرید کو مار کر بے حال کر دیا۔ اس کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا۔ تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم مذکور کو سزا دو اور کوئی رحم نہ کرو، ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جانا۔ اگر تم سزا دینے میں کامیاب نہ رہے تو حکومت کے لائق نہیں بچو گے۔ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ فوراً اپنے مظالموں کو مذکور حاکم کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب حاکم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان علاء الدین خلجی نے مرید کو مارنے کی تفسیر پوچھی۔ حاکم نے کہا کہ جہاں بنا، بلا شبہ میرے چوکیداروں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو مارا ہے، مگر اس میں میری کوئی مرضی دخل نہ تھی۔ چوکیداروں نے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا عمل کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ تو نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تیرے چوکیداروں نے جس وقت مارنے والی نامعقول حرکت کر رہے تھے تو دیکھ رہا تھا، تو ان کو روک بھی سکتا تھا، اور تمہاری خاموشی اور تمہاری تماشا بینی کا یہی مطلب ہے کہ تم نے جان بوجھ کر چوکیداروں کو ایسا کرنے دیا، اور اس میں تیری رضامندی باقاعدہ شامل تھی۔ حاکم جو ہے بادشاہ سلطان علاء الدین کے ارادوں کو بھاپ گیا تھا کہ اب یہ مجھے بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ رونے لگا اور کہنے لگا، میں بے گناہ ہوں۔ چلا چلا کر بادشاہ کے دربار میں کہنے لگا، میں بے گناہ ہوں، مجھے بخش دیجئے، میں بے گناہ ہوں۔ سلطان علاء الدین خلجی نے کہا، تو میری اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید کی نظر میں گناہ گار ہے، اور ان کا گناہ گار خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی گناہ گار ہے، اور ایسے گناہ گار کو معاف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہزاروں منتوں کے باوجود بھی بادشاہ نے حکم دیا کہ حاکم شہر کو اتنا ہی پیٹا جائے جتنا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو اس نے پٹوایا تھا، اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کے خاندان کے ہر افراد کو شاہی ملازمت کا نااہل قرار کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ علاء الدین خلجی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کا طلبگار ہوا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بولے، سلطان نے انصاف کا بول بالا کیا ہے، ورنہ اس مرید کی آہ و فغاں سے عرش اعظم بھی لرز گیا تھا۔ اب میں سلطان کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی سلطان کو معاف کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا سلطان علاء الدین خلجی کا انصاف حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں
کبھی بھی غریبوں اور مسکینوں کی آہ نہیں لینا چاہیے، اور جو بے گناہ اور بے خطا ہو ہمیں ان کی بھی آہ نہیں لینا چاہیے، اور کسی بھی غریب مسکین پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی انہیں ستانا چاہیے، نہ ہی ان کی بد دعا لینی چاہیے، کیونکہ ان کی آہ سے عرش اعظم ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا دل دکھانے سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں غریب مسکین کا ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہر بندے کا دل دکھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دل دکھانا ایک عظیم گناہ ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک اس واقعے کو پہنچائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔